حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. محترم حاضرین، اسراء اور معراج کا تذکرہ قرآن مجید کی دو صورتوں میں ہے، سورہ اسراء میں اور سورہ نجم میں۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنی آیات اور نشانیوں کا مشاہدہ ان کو کرائیں۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہ مقصد بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو سفر ہے اس کی غایت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی خاص نشانیاں دکھانا چاہتا تھا، نشانیوں کا مشاہدہ کرانا چاہتا تھا۔ اور سورہ نجم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ تو پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی معاملہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کا کام بہت عظیم ہے اور ان کا مشن بہت بڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کراتا ہے، ان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور ان کا یقین اور پختہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کا تصور اور زیادہ راسخ ہوتا ہے۔ جس موقع پر یہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا ہے وہ موقع بڑا نازک تھا، اور پے بپے کئی مصیبتیں تھیں جو نازل ہوئی تھی جن سے متاثر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حادثہ تو یہ ہوا کہ آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کی حمایت کرتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے، آپ کی نصرت کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد قریش کے لوگوں کی جرأت بہت بڑھ گئی
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا سلسلہ اور زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، جو آپ کے لیے ایک سہارا تھی، شروع سے آپ کا ساتھ دینے والی تھی، آپ کو تسلی دینے والی تھی، آپ کو دلاسا دینے والی تھی۔ یہ بھی ایک بڑا حادثہ ہوا آپ کے لیے۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ مکے کے لوگ اور یہاں کے سردار مسلسل مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ نے طائف کا سفر کیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ طائف کے جو سرداران ہیں وہ ہماری دعوت کو قبول کر لیں اور اسلام کی حمایت کے لیے تیار ہو جائے، لیکن اس سفر میں بہت مایوسی ہوئی۔ نہ صرف یہ کہ طائف کے سرداروں نے آپ کے پیغام کو ٹھکرا دیا، آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ بڑی بدسلوکی ہوئی آپ کے ساتھ، اور آپ واپس آنے لگے تو راستے کے دونوں طرف طائف کے اوباش کھڑے ہو گئے اور آپ کے اوپر پتھر پھینکنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں لہولہان ہو گئی۔ ان حالات میں آپ واپس آئے اور مکے والوں کو اس کی خبر بھی ہو گئی کہ طائف کے لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ چنانچہ مکہ داخل ہونے سے پہلے آپ نے ایک اہم سردار کے ہاں پیغام بھیجا اور انہوں نے آپ کو پناہ دینے کا اعلان کیا، اور ان کی پناہ میں آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حالات تھے۔ ان حادثات کی وجہ سے سیرت نگار اس سال کو عام الحزن لکھتے ہیں۔ غم کا سال تھا، وہ غم و اندوہ کا سال تھا، کئی مصیبتیں ٹوٹی تھیں۔ تو ان حالات میں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید طور سے متاثر تھے، دعوت اسلامی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی تھیں، تو اسرا اور معراج کا سفر کرایا گیا آپ کی تسلی کے لیے، اہم ترین نشانیوں کے مشاہدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھارس بندھانے کے لیے۔ ایسے موقع پر یہ سفر ہوا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسرا اور معراج کا جو واقعہ ہے یہ مکی زندگی کے آخر کا ہے، اور ہجرت کا وقت قریب آ رہا تھا، تو اسلام ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والا تھا، مدنی زندگی شروع ہونے والی تھی، اور ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا۔ تو ایسے موقع پر اس بات کی ضرورت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرے۔ تو ان حالات میں یہ سفر پیش آیا۔ اللہ کے رسول رات میں حتیم میں تھے، خانہ کعبہ کے پاس تھے، حضرت جبریل تشریف لائے اور آپ کو وہاں سے لے کے وہ روانہ ہوئے۔ انتہائی تیز رفتار سواری، جسے براق کہا جاتا ہے، برق رفتار سواری، اور اس کے بعد بیت المقدس لے گئے۔ وہاں مسجد اقصی میں آپ نے انبیاء کرام جو آپ کے منتظر تھے ان کی امامت کی، اور اس کے بعد پھر معراج کا سفر ہوا، آسمانوں کی سیر ہوئی، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور آپ اس سفر سے لوٹے۔ صبح میں جب آپ نے مکہ والوں کو یہ بتایا
کہ میں نے رات میں اتنا لمبا سفر کیا ہے، بیت المقدس گیا اور اس کے بعد پھر آسمان کی سیر مجھے کرائی گئی اور فجر سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، تو لوگوں نے مذاق اڑایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کے ساتھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واقعتاً انہوں نے یہ کہا ہے؟ کہا کہ ہاں کہا، کہ اگر کہا تو سچ بات ہے۔ ہم تو اس سے بڑی بات کو مانتے ہیں کہ روز ان کے اوپر وحی آتی ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے کیا بعید ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا۔ اور اس کے بعد گئے اور وہاں لوگ اکٹھا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کا سفر کیا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی ہے، تو وہاں کی کچھ کیفیت بیان کیجیے۔ روایات میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا گیا اور آپ نے ایک ایک تفصیل بیان کر دی، اور جن لوگوں نے سفر کیا تھا وہاں کا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل صحیح بتا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ راستے میں بعض قافلوں کے پاس سے گزر ہوا تھا، ان کی کیفیت بھی آپ نے بیان کر دی، جیسا بیان کیا تھا ویسا ہی لوگوں نے پھر دیکھا اسے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جن کو انکار کرنا وہ تو انکار کریں گے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو اس طرح کی چیز ہے۔ یہ جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، اپنے اندر بہت سارے سبق رکھتا ہے۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جری تھے، کتنے نڈر تھے۔ یہ معلوم تھا کہ لوگ جھٹلائیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، استہزاء کریں گے، لیکن آپ نے برملا بیان کیا، سب کے سامنے بیان کیا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، تو یہ ہمت اور یہ بہادری اور یہ بے خوفی ایک پیغمبر کی خصوصیت ہے، ایک نبی کی خصوصیت ہے۔ معلوم ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، ہنسی اڑائیں گے، طنز کریں گے، لیکن آپ نے بیان کیا سب کے سامنے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کو جھٹلا نہیں سکتا، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ہے، ایک اشارہ، کہ جب آپ نے انبیاء کی امامت کی اور انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کی قیادت اور رہنمائی آپ کے ہاتھ میں آنے والی، آپ کی امت کے ہاتھ میں آنے والی۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا فرض منصبی نہیں ادا کیا، ان کو اب معزول کیا جائے گا، ان کو ہٹایا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پوری دنیا کے اندر اسلام کا فروغ ہوگا، عدل اور انصاف قائم ہوگا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا اور اس سے یہ چیز نکلتی ہے۔ ایک اور جو چیز ہے کہ آپ دیکھیے، یہ سفر مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا پہلے مرحلے میں ہوا، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمان کا سفر ہوا، معراج کا سفر ہوا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ مکہ مکرمہ سے سیدھے آسمان کی سیر ہو جاتی، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کرایا۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ سے
پہلے مرحلے میں مسجد اقصی کا سفر. تو یہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کو باہم مربوط کرنے کا اشارہ ہے، مسجد اقصی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا اشارہ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد اقصی کیا؟ الذی بارکنا حولہ، انبیاء کی سرزمین، رسولوں کی سرزمین. اس کی ایک تاریخ ہے، کتنے انبیاء اس سرزمین میں رہے. تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد حرام کی بھی حفاظت کریں، مسجد اقصی کی بھی حفاظت کریں. مسجد حرام بھی ہمارے لیے اہم ہے، مسجد اقصی بھی ہمارے لیے اہم. اور بعد میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو وہ بھی ایک اہم ترین مسجد ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مسجدوں کو ساری دنیا کی مساجد میں بہت نمایاں مقام دیا. لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد. 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے سفر کرنا چاہیے، وہاں نماز پڑھنے کی آرزو رکھنی چاہیے. وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے. مکہ مکرمہ میں مسجد حرام، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، اور بیت المقدس میں المسجد الاقصی. اسی لیے مسلمانوں نے اس بات کی برابر کوشش کی کہ مسجد اقصی کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کرایا جائے. اس وقت وہاں عیسائیوں کا قبضہ تھا، رومی سلطنت کے زیر نگی تھا. اور یہ کوشش جاری رہی یہاں تک کہ 70 ہجری میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہو گیا اور مسجد اقصی کی تولیت اور نگرانی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. اور اس کے بعد مختلف زمانوں میں جو مسلمان حکمراں تھے انہوں نے وہاں تعمیر کا کام کرایا، ترقی کا کام کرایا، مسجد حرام کی خدمت کرتے رہے. تو یہ تینوں مسجدیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، ان تینوں کی اہمیت ہے اسلام میں. اور جو معراج کا سفر ہے، اسراء کا سفر ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان رابطہ بہت قوی ہے. امت کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام مساجد کی حفاظت کرے، ان کی نگہداشت کرے. اور اس کے بعد 4-5 صدی تک مسلمانوں کی زیر نگرانی مسجد اقصی اور پورا علاقہ رہا. بعد میں عیسائیوں نے وہاں قبضہ کیا، صلیبی جنگیں ہوئی، اور تقریباً 1 صدی تک ان کے قبضے میں بیت المقدس اور مسجد اقصی رہی. اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور مسجد اقصی دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی. مسجد اقصی کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے. قبلہ اول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور مکہ مکرمہ میں صورتحال ایسی تھی کہ خانہ کعبہ اور مسجد اقصی دونوں کو اپنے سامنے رکھنا ممکن تھا. لیکن مدینہ منورہ جانے کے بعد تو یہ چیز ممکن نہیں تھی. چنانچہ ابتدائی 16-17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ تحویل قبلہ کی آیتیں نازل ہوئی سورہ بقرہ کی. اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ اب جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. تو چونکہ ابتدا میں مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی گئی، اس لیے ہم اسے قبلہ اولا کہتے ہیں.
قبلہ اول کہتے ہیں کہ شروع میں وہی قبلہ تھا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی. اس کی اہمیت بہت ہے، اس کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ایک بڑی لمبی سازش ہے جس کے تحت فلسطین پر قبضہ کیا گیا، یہودیوں کو لا کر کے وہاں بسایا گیا. ایک بات یہ بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، ایک تو یہودیت ہے اور ایک صہیونیت ہے. یہودیت ایک مذہب ہے، اس کے ماننے والے دنیا میں مختلف جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. صہیونیت یہ ایک فاسسٹ تنظیم ہے، تحریک ہے، جس کی بنیاد ہی دہشت گردی اور جارحیت پر ہے، اور وہ ساری دنیا کو اپنے تسلط میں لانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر طرح کی سازشیں کرتے ہیں. صہیونیت نے، صہیونی تحریک نے یہ منصوبہ بنایا، یہ پلان بنایا کہ فلسطین میں انہیں اپنی ریاست قائم کرنی، اپنا اسٹیٹ قائم کرنا، اور اس کی تیاری شروع کی. یہاں تک کہ 1917 میں انگریزوں کا تسلط تھا اس علاقے میں. اعلان بالفور کے ذریعے سے انہوں نے وہاں فلسطین کی سرزمین میں یہودیوں کے لیے ایک وطن بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا. دنیا بھر سے یہودیوں کو وہاں بلا کر کے بسانے لگے. کچھ زمینیں خرید لیں، کچھ قبضہ کر لیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پھر 1948 میں باقاعدہ وہاں اسرائیل نامی حکومت کو قائم کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا. اور بعد میں مختلف جنگوں کے ذریعے سے بہت بڑے علاقے پر فلسطین کے اسرائیل نے قبضہ کر لیا، بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فلسطین کا جو علاقہ تھا اس کا 80-85% حصہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور فلسطینیوں کے پاس بہت تھوڑا سا علاقہ بچا. اسرائیل کا جو مقصد ہے، ان کا جو ٹارگیٹ ہے، وہ گریٹر اسرائیل کا ہے، اور اس کی سرحدیں ان کے نقشے میں مدینہ بھی شامل ہے. اس کے اندر حرمین پر بھی ان کی نگاہیں ہیں. یہ پورا جزیرۃ العرب جو ہے وہ ان کے نقشے میں شامل ہے. اس سے ان کے عزائم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، ان کے خطرناک منصوبوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، سپر پاور، ان کا ساتھ دے رہے ہیں. آج کل آپ دیکھیے جو زیادتی اور جارحیت ہو رہی ہے ان کی طرف سے، اور جس طرح سے غزہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور عورتوں کو، بچوں کو، اسکولوں کو، اسپتالوں کو، سب کو نشانہ بنا رہے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ امریکی صدر حمایت کا اظہار کرنے کے لیے اسرائیل پہنچتے ہیں، برطانیہ کے وزیر اعظم ان کے ساتھ مدد کی یقین دہانی کے لیے اسرائیل پہنچتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عالمی طاقتیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، مسلم علاقوں کو متاثر کرنے کے لیے اسرائیل کی سرپرستی کرتے ہیں. صہیونیت کی ایک تاریخ ہے، یہودیوں کی جرائم کی ایک تاریخ ہے. سورہ اسراء کا آپ مطالعہ کیجئے تو اسراء کا جو ذکر ہے وہ صرف ایک آیت میں ہے، پہلی آیت میں، اور اس کے بعد یہودیوں کے جرائم کا ذکر ہے. ان کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیا کیا یہ کرتے رہے. اور اس کے بعد کا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو یہ جو ایک تاریخی تسلسل ہے اسے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. ایک بہت بڑا جو سبق ہے اسراء اور معراج کا، جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، وہ سبق یہ ہے کہ ہر آزمائش کے بعد کشادگی کا ایک راستہ آتا ہے. مشکلات کے بعد اللہ کی مدد سے نئے راستے کھلتے ہیں. مکے میں رہنا مشکل ہو گیا،
طائف کے لوگوں نے ٹھکرا دیا تو مدینہ میسر آ گیا، جہاں اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا، اسلامی ریاست قائم ہوئی، اسلامی تعلیمات جلوہ گر ہوئی۔ تو مشکلات کتنی بھی ہوں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، آزمائش کتنی ہی سخت ہو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے حصے کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کریں تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی تائید حاصل ہوگی۔ کیسے حالات تھے، ان حالات میں اللہ نے اپنے نبی کو آسمان کی سیر کرائی، نماز کا تحفہ دیا، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، ان کے دل کو مضبوط کیا، آنے والے حالات کے لیے تیار کیا۔ تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر آزمائش کے بعد کشادگی کا ایک مرحلہ آتا ہے، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد ایک آسان ہے۔ تو گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اپنے نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان نازک حالات میں اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد کرے، اہل غزہ کی مدد کرے، ان کو استقامت بخشے، فلسطینیوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرے، اور تمام مسلم حکومتوں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ فلسطین کا مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے، مسجد اقصیٰ کی بازیابی یہ پوری امت کے اوپر ایک فرض ہے، تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنا حصہ ادا کریں۔ جو حکومتیں ہیں وہ اپنے لحاظ سے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، عوام جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں تو جو مسلم ممالک ہیں وہاں عوام کی کیفیت الگ ہے، ان کا جذبہ الگ ہے، ان کے حوصلے الگ ہیں، کرے سرحدوں کو کھول دو ہم جائیں گے، فلسطینیوں کی ہم مدد کریں گے، مسجد اقصیٰ کی ہم حفاظت کریں گے۔ سرحدوں پہ بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، دنیا کے دوسرے ممالک میں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ جارحیت ہے، دہشت گردی ہے، اسپتالوں پہ بمباری ہو رہی، بچوں کو عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور صرف مسلمان ہی کی بات نہیں ہے، دوسری قومیں بھی احتجاج کر رہی ہیں، یہاں تک کہ صہیونیت کے خلاف کئی مقامات پر یہودیوں نے احتجاج کیا ہے۔ صہیونیت میں اور یہودیت میں فرق ہے، یہودیوں نے بھی احتجاج کیا اس جارحیت کے خلاف۔ اس وقت فلسطین کا مسئلہ دنیا کے اسٹیج میں سر فہرست ہے، دبا ہوا تھا، اس پر کوئی بحث نہیں ہو رہی تھی، بات نہیں ہو رہی تھی، توجہ نہیں ہو رہی تھی۔ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے، ہر جگہ اس پر بات ہو رہی ہے، ہر جگہ اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد کرے، مسجد اقصیٰ کی بازیابی کا راستہ ہموار کرے، اور ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس مسئلے کی حقیقت کو صحیح تناظر میں اجاگر کریں، دنیا کے سامنے پیش کریں، جو ذرائع اور وسائل ہیں ان کو ہم استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، اور ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔